السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 5 جون 2023 بروز پیر کی دو بڑی افسوسناک خبریں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں دی کیرلا فائلز کے نام سے، دی کیرلا اسٹوری کے نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر سے ان لوگوں کی اس طرح سے ضد مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ ایک مشہور اللہ والے بزرگ ہندوستان میں جنہوں نے اسلام کو لایا، انسانیت کا درس دیا، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اجمیر شریف کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی فلم بنا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ریلیز ہونے والی فلم اجمیر 92 کو سماج میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا۔ مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کی علامت اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے سچے سلطان تھے۔ 1000 سال سے آپ اس ملک کی پہچان ہیں اور آپ کی شخصیت ایک امن پسند کے طور پر جانی جاتی ہے۔ جو لوگ ان کی شخصیت کی توہین یا بے عزتی کرتے ہیں وہ خود ہی ان کی توہین کرتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس وقت معاشرے کو تقسیم کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور مجرمانہ واقعات کو مذہب سے جوڑنے کے لیے فلمیں اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، جو یقیناً مایوس کن اور ہماری مشترکہ وراثت کے لیے سنگین ہے، فطری طور پر نقصان دہ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اجمیر میں جو واقعہ ہوا اس کی شکل بتائی جا رہی ہے پورے معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک اور قابل نفرت فعل ہے۔ اس طرح سے مولانا محمود مدنی نے جو اجمیر شریف کی 92 کے نام سے فلم ریلیز کی جا رہی ہے اس پر بیان دیا۔ ناظرین اکرام، مہاراشٹر سے دینی مدارس کے سلسلے میں ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے۔ مہاراشٹر میں واقع بھساول اور منماڈ اسٹیشن پر 31 مئی کو ریلوے پولیس نے مدرسے کے طلباء کو بڑی تعداد میں حراست میں لیا اور ان کے ساتھ موجود ان کے سرپرست اساتذہ کو یہ کہہ کر گرفتار کیا کہ وہ انسانی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ مدرسے کے بچوں کو ہراساں کرنے کی کوشش۔ مہاراشٹر میں ریلوے پولیس کی کارروائی۔ داڑھی، ٹوپی، کرتا اور پائجامہ اس طرح کے لباس کے ایک مخصوص طبقہ یعنی مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ حالانکہ لباس صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ملک کے ہر خطے میں اس لباس سے مشابہت رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ برسوں سے لباس ملک کے ایک ایسے طبقے کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے جو اس طرح کا لباس پہننے والوں کی مشابہت کسی بڑے مجرم سے کرتے ہیں، انہیں گناہ عظیم کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ ملک کی کئی ریاستوں میں اس سوچ کے ذریعے اس طرح کے لباس میں ملبوس افراد کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے 29 مئی کو بھساول اسٹیشن پر اور 31 مئی کو منماڈ اسٹیشن پر کچھ ایسے ہی پوشاک میں تقریباً 59 بچے اور ان کے ساتھ کچھ مولانا جو انہیں اپنے ہمراہ لے کر کسی مدرسے کو جا رہے تھے، ان سب کو ریسکیو کر لیا گیا۔ الزام عائد کیا گیا کہ انسانی اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔ اس طرح سے ناظرین کرام، جو مدرسے کے طلباء کو بہار اور دیگر جگہوں سے لوگ لے جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا۔ یہ پہلا معاملہ نہیں بلکہ بہت دفعہ اس طرح کے معاملے ہوئے، اس لیے مقامی علماء اور بڑے علماء کا کہنا ہے کہ جس علاقے کے جو طلباء ہیں انہی علاقے کے مدرسوں میں انہیں دینی تعلیم دی جائے، یہ نہیں کہ انہیں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ لے جا رہا ہے، ان کے نہ ماں باپ سرپرست ہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بچوں کو لے جانا ہمارے علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی خبر آئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان طلباء کے ساتھ اور ان اساتذہ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے، خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمل ناڈو کے پرنامبٹ سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفا عطا فرمائی ہے، جو آپ کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دوا اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں، تو دیر کس بات کی، ابھی سے رابطہ کیجیے۔ حضرت کو صرف صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے کے درمیان ہی کال کریں۔